ایک کمپلیٹ پیکج ہے، اور اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ مکمل پیکج ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ ہم یہ خود سے کر نہیں سکتے کہ یہ میں حقوق اللہ پورے کر لوں گا، حقوق العباد رہنے دیتا ہوں، یا حقوق العباد پورے کر لوں، حقوق اللہ رہنے دیتا ہوں۔ ایسا ہم کر سکتے نہیں۔ یہ پورے کا پورا دین ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے، وہ پورا پیکج ہے، یا اس میں داخل ہونا ہے یا اس سے نکل آنا ہے۔ جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پورا دین ہم فرمانبرداری کرتے ہیں، اس میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم دین اسلام کا اعلان کرتے ہیں تو اصل میں اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا مقصد اور مقصد وحید قرار پاتا ہے، واحد مقصد قرار پاتا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہاری زندگی جو میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری غلامی کریں۔ اب جب اللہ نے غلامی کے لیے پیدا کیا ہے تو جب آپ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں تو بھی دراصل آپ حقوق اللہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ جب آپ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں تب بھی آپ اصل میں اللہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک، باپ کی اطاعت، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اولاد کے حقوق، یہ جو اہل خانہ اور اہل محلہ کے حقوق، ساری انسانیت کے حقوق، یہ کس نے متعین کیے ہیں؟ اللہ نے۔ جب انسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے، یا کسی کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے، تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو وہی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ ماں ناراض ہوگی میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا باپ ناراض ہوگا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی ہے، رضامندی میں ہے، دوبارہ کہوں گا، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے سخط الوالدین، یعنی یہاں تو والد کہا، وہاں سخط الوالدین، رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین فی سخط الوالدین، یعنی والدین اگر ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، والدین اگر خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ گویا حقوق العباد ادا کرتے ہوئے بھی مقصد وہی ہے جو آپ حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کس کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ جب آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو کس کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو کس کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کے بندوں کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے۔ یوں مانوی طور پر ناظرین کرام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں بچتا، حقوق العباد بھی حقوق اللہ بن جاتے ہیں۔ پورا دین اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ پورے کا پورا دین اللہ کا ہے، اور ہمیں اس پورے دین پر عمل کرنا ہے، حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی۔ جب